جتنی بھی سیاسی قیدی ہے اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ میرٹ کے مطابق اس کے فیصلہ ہو، اور میرٹ کے اوپر جو ہے نا عدالت ہے اس کے فیصلے سنے، نہ کہ انتظامیہ کے دباؤ اور اس کی وجہ سے۔ اس وقت عملاً جتنی بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ انتظامیہ کے دباؤ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ فیصلے میرٹ پہ اس کی ٹرائل ہو اور یہ میڈیا پہ اس کی لائیو کوریج ہو تو پوری قوم کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا ڈرامہ بازی ہو رہی ہے۔ مطلب کسی کیس کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جو ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو، شبلی پراس کو، یا پنجاب کی جو اپوزیشن لیڈر ہے جس طرح اس کو نااہل کیا گیا، یا جو ہمارے پارلیمان لیڈر ہے زرتاج گل کو، یا دیگر جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں جو اس کو نااہل کیا جا رہا ہے، اور پھر اسمبلی میں بھی ایک تماشا ہے۔ اسمبلی کو جس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے اور جس طرح اس کا نظام چلایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ جو پارلیمنٹیرین جا کے اڈیالہ کے سامنے بے عزت ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں۔ ابھی کل میں نے خود تھوڑا اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اسمبلی کی فلور پہ بھی اس پہ بات کروں گا کہ اس وقت دنیا میں جو پارلیمنٹیرین کی پریویلیجز کیا ہیں، اور اس وقت جو ہمارا اپنی رولز کے مطابق ہر ایم این اے کسی بھی جیل کا کسی وقت بھی انسپیکشن کر سکتا ہے، باقاعدہ انسپیکشن کا نام لکھا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ جیل میں کیا ہو رہا ہے۔ تو بھائی یہ کتاب میں جو لکھا پڑھا ہے، تو کیا یہ صرف کتاب میں لکھ کے پڑھے کے لیے کہ کوئی عمل کرنے بھی ہے؟ یہ جو لوگ عہدوں پہ بیٹھے ہیں، جو کوئی پولیس آفیسر ہے یا کوئی بیوروکریٹ ہے یا کوئی فوجی آفیسر ہے، وہ تو اس قانون کی وجہ سے، اگر قانون کو کوئی احترام نہیں کرے گا تو یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ مجھے تو ہمیں شدید خدشہ ہے کہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے۔ جو ہمارے صوبے میں صورتحال ہے امن و امان کی، اور خاص کر جو مرج ایریا میں جو سچویشن ہے یا بلوچستان میں ہے، اس وقت ایک کو بھی ڈائلاگ کی ضرورت ہے کہ ہم اس پہ سوچیں کہ کیا یہ ملک اس طرح چل رہا ہے، ہابرڈ نظام چل رہا ہے، یا ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے۔ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، چونکہ زبیر صاحب کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنا اس وقت جو قانون کی صورتحال ہے اور پھر ہم باقاعدہ وہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں مشر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ تھوڑا پولیٹیکل اپنی بات کر لیں، اس کے بعد زبیر عمر صاحب بات کر لیں۔ ہاں تو یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات، پہلے دن جب اس الائنس کی تشکیل کی گئی تھی، ہم لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ الائنس نہ کسی کو برا بلا کہے گی، نہ کسی کو اخلاق کے دائرے سے گری ہوئی بات کہیں گی، نہ کسی کو خدا نخواستہ الٹی پلٹی و معذور یاد دلائے گی۔ ہم نے صرف یہی کہا تھا کہ ہم سے بار بار آئین کے دفاع کا حل کیا گیا، اور اب آئین جس انداز میں، آئین تو ہے ہی نہیں، جس انداز میں اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جس انداز میں اسے درخور اتنا نہیں سمجھا جاتا، یہ ہمارے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہے، لوگوں کے درمیان، عوام کے درمیان، یہاں رہنے والے قومیتوں لوگوں کے درمیان۔ اس کو اگر پھاڑ دیں گے پاکستان کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ ہم نے بار بار یہی کہا کہ خدا کے لیے پاکستان اور آئین کے بچاؤ میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہر ادارے سے ہم نے ریکویسٹ کی، آج بھی ہم ادارے سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ محترم اسد کیسر صاحب نے جیل کی بات کی، آپ سب گواہ ہیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب اور اس کی بیٹی جیل میں تھے، میں ملاقات کے لیے گیا تھا، جلوس جاتے تھے، جلوس 20 30 لوگوں کے گروپ جاتے تھے، وہاں ہم بیٹھے، بالکل جلسہ تھا، بالکل جلسہ تھا۔ میں میاں نواز شریف سے ملنے گیا تھا، مریم بی بی تھی۔ آخر اس وقت یہ اسپیکر، اس کو حوالدار اسپیکر کہتا ہوں، یہ حوالدار اسپیکر بھی ان ملاقاتیوں میں شامل ہوتا تھا۔ آج وہ یہاں بیٹھا ہے، اپنے کو کسٹوڈین آف دی ہاؤس کہتا ہے۔ آپ لوگ اس دن تھے یا نہیں تھے؟ اچانک آ کے شروع ہوا کہ جی ایک اعلان کرنے والا ہوں، پنجاب سے فلانا فلانا ایم این اے، اس نے 40 دن مسلسل غیر حاضری کی ہے، لہذا آئین کے فلانے آرٹیکل کے تحت یا رول کے فلانے آرٹیکل کے تحت اس کا حق نہیں بنتا، اس کی ممبرشپ جا سکتی ہے۔ پھر جب لوگوں نے شور مچایا، بڑی مشکل سے ہمیں موقع ملا، میں نے اس کو مبارکباد دی تھی۔ میں نے کہا یار، میں اسپیکر نہیں کہا، میں نے کہا یا صادق صاحب، بہت خوشی ہوئی
کہ آپ کو اپنے اختیارات یاد آ گئے. یہی اختیارات آپ بھی مہربانی کر استعمال کریں. آپ کی موجودگی میں آپ کے اسمبلی کے نوکروں کی وردیوں میں لوگوں نے گھس کر پارلیمنٹ کے کونے وہاں سے ممبران کو گھسیٹ کے نکالا. اب تک اس میں آپ نے عمل نہیں کیا. اگر واقعی آپ اسپیکر بننا چاہتے ہیں اور کسٹوڈین آف دی ہاؤس بننا چاہتے ہیں, اس سارے ہاؤس کو ایک پریویلیج کمیٹی میں کنورٹ کر دیں اور اس اسپیکر کو بلا, اس مجسٹریٹ کو بلا, جج جو ہے وہ سوری جیل سپرڈنٹ 19 گیٹ کا افسر وہاں کرنل بیٹا ہے اور میرا اسپیکر بدقسمتی سے حوالدار ہے. حوالدار کرنل کو جواب نہیں دے سکتا. بلائیں ان کو, اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے ہم آپ کو اسمبلی چلنے نہیں دیں گے. بہرحال یہ بات ہی ہوئی. ہم کہتے ہیں کہ مہربانی کریں, یہ ملک بہت خراب ہوا. ہم ضیاء اللہ کو برا بلا کہتے ہیں, ہم مشرف کو برا بلا کہتے ہیں. ان میں پھر بھی اتنی شرافت تھی. چار دیواری کے اندر جلسے ہوا کرتے تھے ضیاء اللہ کے دنوں میں. اس پہ تنقید ہوتی تھی, اس کے نظام پہ تنقید ہوتی تھی, اس کی مارشالائی حکومت پہ تنقید ہوتی تھی. بے نظیر آئی لاکھوں کا اجتماع تھا لاہور میں. کسی پولیس افسر نے, کسی پاگل نے اس پہ حملہ نہیں کیا. اس قسم شریف لوگ ہم جاتے ہیں, بیمنیز اس کی بہنیں دھوپ میں 12 گھنٹے 16 گھنٹے پسینے میں شرابور اور حرکت نہیں ہوتی. پھر اسمبلی کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں مذاق اڑاتے ہو اسمبلی کا؟ وہاں پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ محمد رسول اللہ کے اعمال ایسے تھے جو تمہارے اسپیکر. شہباز وہ پشتوں میں بھی کہتے ہیں, پنجابی میں بھی ہوگا کہ خان کا نوکر 1.5 خان. یہ سارے 1.5 خان ہیں. اتنا وہ فوجی, اتنا جاہل, اتنا غلط اپروچ نہیں رکھتا جس طرح میرے 1.5 خان شہباز شریف رکھتا ہے. شہباز بھائی خدا کو مانو, آپ نے عوام کی طاقت نہیں دیکھی. غریب عوام جب بفر جاتے ہیں اور جب ہم لاہور ہوتے ہیں فرعونوں کو بیک سے نکالتے ہیں, نمرود کو فارغ کر دیتے ہیں, قارون کو فارغ کر دیتے ہیں. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا شہباز کہ ہم نے پاکستان کے عوام کو منظم کرنا ہے, اور اس وقت تک منظم کرنا ہے, ہم جدوجہد کریں گے جب تک اس غلط, غیر آئینی, غیر قانونی, غیر جمہوری حکومت کا خاتمہ نہیں ہوتا. ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم ججوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم جمہوری جرنیلوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم دانشوروں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم جو سماجی اس کے علاقوں کی تنظیمیں ہیں, خواتین کی ہو مردوں کی ہو, ان سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ وقت ہے پاکستان کو صحیح راستے, جمہور راستے پہ. ہماری اپیل ہے, ہماری اپیل ہے پیپلز پارٹی سے, ہماری اپیل ہے جناب محمد نواز شریف سے, ہماری اپیل ہے مولانا فضل الرحمان سے, ہماری اپیل ہے جماعت اسلامی سے, تو پاکستان کی تمام پارٹیوں سے بسم اللہ آپ نکات نکالیں 4-5. آئین بالادست ہوگا, ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل ہوگی, پارلیمنٹ آزاد ہوگا, الیکشن کمیشن پاک ہوگا, اور جو الیکشن جیتی وہ حکومت حکمرانی کرے گی. آئندہ کے لیے ہم سب 10 نہیں 50 انگلیاں لگائیں کہ ہم ایک دوسرے کو بے عزت نہیں کریں گے, پرسیکیوٹ نہیں کریں گے, پریس کو تنگ نہیں کریں گے, عدلیہ کی آزادی میں آپ لکھیں, ہم سب دستخط کر کے اللہ سے دعا کریں اور ایک دوسرے کو بھائی بندی کا ہاتھ لے کے پاکستان کو اس بدبخت سے نکالیں. اگر آپ یہ نہیں کرتے پھر تو ہم مجبور ہیں, ہم پھر جائیں گے گلیوں میں, اور اس میں اگر آپ مجبور کریں گے, ہمیں ماریں گے, پیٹیں گے, اور ہمارا یہ عدم تشدد والا ایک جمہوری تحریک خدا نخواستہ اگر اس طرف جاتی ہے, اس طرف لے جانا چاہتے ہیں, اس کے ذمہ وار آپ ہوں گے. آپ نے ہم اب کس لیے ہم عملہ آور ہیں؟ سارے پشتون وطن پہ, سارے بلوچ وطن پہ, سارے سندھی وطن پہ. چاہتے کیا ہیں آپ؟ ٹرمپ چاہتا ہے کہ سندھ کی معدنیات نکالے, بلوچوں کی معدنیات, کوئی اور چاہتا ہے, جرمنی چاہتا ہے, فرانس چاہتا ہے. ہمارے لوگوں کو اس پہ اپنا حق تسلیم کر دو. ہم آپ کے نوکر بن کے کدال بیلچہ اٹھا کے کریں گے, پاکستان دن دگنی رات چگنی تقریر کرے گا. لیکن یہ کہ بندوق کے زور پہ آپ نے جو تماشا شروع کیا ہے سارے خیبر پختونخوا میں, خدا نخواستہ اگر یہ چیز جنگی کی طرف گئی, اور خدا نخواستہ اس سے اگر لوگوں اور اپنے افواج کے درمیان لڑائیاں چڑھی, شہباز تم اور تمہارے سارے 1.5 خان اس کے ذمہ وار ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. جی زبیر صاحب.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو سب سے پہلے شکریہ محمود اچکزئی صاحب کا، اسد کیسر صاحب کا، مصطفیٰ کھوکر صاحب کا کہ جنہوں نے کانفیڈنس شو کیا. اور ظاہر سی بات ہے ہر پاکستانی اس وقت یہ چاہتا ہے کہ یہ جو نظام ہے اس کے خلاف کم سے کم آواز تو بلند کرے اور اس میں بھرپور حصہ لے جو جدوجہد کا آغاز اس پلیٹ فارم سے کیا گیا ہے. پچھلے ہفتے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں سیاسی لحاظ سے جو پاکستان جہاں کھڑا ہوا ہے اور باقی شعبوں میں جہاں کھڑا ہوا ہے، معیشت پر بھی تھوڑا بہت ذکر کیا تھا مصطفیٰ کھوکر صاحب نے. آج معیشت کے حوالے سے ہم تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور آج کی صرف بات نہیں کریں گے. یہ جب سے یہ حکومت آئی ہے PDM-1 جب آئی تھی اپریل 2022 میں، اس کو تقریباً 3.5 سال ہو گئے. 3.5 سال کی کارکردگی کا ایک تھوڑا سا جائزہ لیں گے اور کہاں پاکستان کھڑا ہے اس وقت، اور 3.5 سال میں پاکستان کے عوام نے کیا حاصل کیا اور پاکستان کی اشرافیہ نے کیا حاصل کیا. کیونکہ ایک بہت بڑا فرق ہے جس کی نشاندہی کرنا بار بار لازمی ہے کہ پاکستان میں جب معیشت کی بات کی جاتی ہے تو آوازیں جب آتی ہیں کہ پاکستان کی بڑی زبردست ہوگی معیشت، تو اس کی طرف سے آتی ہے، اشرافیہ کی طرف سے آتی ہے جنہوں نے بھر کے پیسے بنائے ہیں، جو آج بھی پیسے بنا رہے ہیں، جو اگلے ہفتے بھی بنائیں گے، اور اتنے کہ کبھی تاریخ میں نہیں بنائے تھے. اور میں تھوڑی سی ایگزامپلس بھی دوں گا اس کی. لیکن عوام کا اگر ذکر کریں تو ان کے لیے سب نقصان ہی نقصان ہوا ہے. اگر آپ 3.5 سال کا جائزہ لیں تو پاکستان کی تاریخ میں ایک تو 3.5 سال میں تمام جس کو آپ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کہتے ہیں تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اور یہ میں لفاظی نہیں کر رہا، میں ابھی آپ کو بتا بھی دوں گا. ریکارڈ توڑنے کا مطلب اچھائی کی طرف نہیں ہے، برائی کی طرف ہے. پاکستان نے کبھی 38% مہنگائی نہیں دیکھی تھی جو 3.5 سال میں پہلی دفعہ دیکھی. اور 38% جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس، اگر جو عوام کے لیے زیادہ جس سے اثر ہوتا ہے سینسٹیو SPI، وہ 50%. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، خواب میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ پاکستان میں کبھی اتنی مہنگائی ہوگی. اور اس کا جواب بھی آئے گا حکومت کی طرف سے کہ دیکھیں جی اب کتنی کم ہوگی. لیکن 2022 2023 2024 میں جو مہنگائی نے پاکستان کے عوام پر ظلم کیا، جو ان کے لیے تباہی آئی ہے معیشت کے حوالے سے، لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچ دی، مڈل کلاس لوور مڈل کلاس ہو گئی ہے. اور اسی کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے نہیں گئے تھے. کبھی بھی 45%، یعنی کہ 11.25 کروڑ عوام جو ہیں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے. اور یہاں ہر روز جا کے پرائم منسٹر یا فائنانس منسٹر اسٹاک ایکسچینج میں وہ بیل بجاتے ہیں کہ جی ترقی کے کتنے، اور دیکھیں جی IMF نے کیا کہہ دیا اور ورلڈ بینک نے کیا کہہ دیا. اصل حقیقت یہ ہے، اصل حقیقت کہ وہ 11.25 کروڑ عوام جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، کروڑوں عوام کو پچھلے 3 سال میں غربت کی لکیر سے نیچے ڈالا گیا، کروڑوں کو. اور اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں بے روزگاری ایک تیسرا جو سب سے بڑا ایک انڈیکیٹر ہے کہ معیشت اچھی ہے یا خراب ہے، 22% بے روزگاری کا ریٹ ہے. ان امپلائمنٹ ریٹ 22%. اگر 10% جس ملک میں ہوتا ہے تو چیخیں نکل جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ ان امپلائمنٹ ہو گئی ہے. یہاں 22%، اور 22% کا ذکر نہیں ہوتا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کبھی پرائم منسٹر ذکر کر رہے ہوں، کبھی فائنانس منسٹر ذکر کر رہے ہوں، کبھی پارلیمنٹ میں ٹریجری بینچ سے سپیچز ہو رہی ہوں کہ جی اتنے لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ پاورٹی سے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو سب سے زیادہ فکر مند بات ہے، جو یوتھ ہے، جو پاکستان کا سرمایہ ہے، جس کے بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یوتھ بلج اتنا زبردست ہے کہ فیوچر بڑا زبردست ہے، اس میں 30% سے زیادہ بے روزگاری ہے. 30% سے زیادہ. اچھا یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہ 22% بے روزگاری، کبھی بھی کوئی ریکارڈ نہیں بتاتا، نہ کبھی یوتھ میں 30% سے زیادہ. چوتھے انڈیکیٹر پر آ جائیں قرضوں کے حوالے سے. بڑے الزامات لگائے گئے جی اس حکومت نے قرضے اتنے لے لیے، اس حکومت نے. میں صرف یہ آپ کو بتا دوں، باقی ڈیٹیلز تو ہوتی رہیں گی. جب عمران خان کے 3.5 سال تھے تو 19 ٹریلین روپیز کے قرضوں میں اضافہ ہوا تھا. اور یہ میں پاکستان کی حکومت کے اعداد و شمار بتا رہا ہوں، چاہے 45% غربت کی لکیر سے نیچے، یا 22% بے روزگاری سے، یا انفلیشن کے جو میں نے نمبرز بتائے ہیں. اسی طرح سے قرضے
حکومت پاکستان کے حساب سے 19 ٹریلین میں اضافہ ہوا تھا 3.5 سال میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی. اب 3.5 سال میں اس سے ڈبل ہو گیا. تقریباً 38 ٹریلین روپیز کے قرضوں میں اضافہ ہو گیا. آپ نے کہیں دیکھا وہ قرضے لگتے ہوئے؟ کیا پاکستان کے عوام نے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی زیادہ سہولت پیدا ہو گئی ہے؟ کیا پاکستان کے عوام کو روزگار مل گیا ہے؟ کیا پاکستان کے عوام ایک خوشحال ہونا شروع ہو گئے؟ 38 ٹریلین روپے 3.5 سال میں. پہلے کہتے تھے نا الزام کہ انہوں نے کہاں کیے قرضے. تو آپ بتائیں پہلے کہ آپ نے وہ 38 ٹریلین روپیز جو آپ نے قرضے لیے وہ کہاں گئے؟ اور قرضوں سے میں یہ بتا دوں صرف یہاں ایک بیچ میں کہ پاکستان کی جو اکنامک مینجمنٹ ہے نا آج کل وہ صرف 2 چیزوں پر ہے، لونز اور رول اوورز. کہ کتنے آپ کے آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے، اور اس پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. مطلب سب سے زیادہ تو شرمناک ایک طرف تو میاں نواز شریف اور شہباز شریف کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے جا کے وہاں قرضے مانگنے کہ لوگوں سے ہم کشکول پھیلاتے ہیں، پھر جب ملتا ہے تو کہتے ہیں مبارک ہو آپ کو. اور دوسرا رول اوورز جو میں کہہ رہا ہوں، جو ہمارے دوست ممالک ہیں جو ہم ظاہر ہے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، چائنا ہے، جنہوں نے ہمیں قرضے دیے جس کے بیسس پر، جس کی وجہ سے جو آج فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے تھوڑا بہت جو آپ کو سنبھال سکے ہیں آپ، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ جو ان کے طرف سے ان 3 ممالک کی طرف سے 10-11 بلین ڈالرز اس وقت ہمارے پاس پڑے ہیں. اور میں یہاں ایک ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، میں آؤں گا یہ قرضوں کے حوالے سے اور ریزروز کے حوالے سے، بٹ جس طرح میں نے قرضوں کا کہا تھا اسی طرح سے انویسٹمنٹ اگین ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے. پہلے انویسٹمنٹ ہوگی تو پھر ترقی ہوگی، پھر جابس کریشن ہوگی، پھر خوشحالی آئے گی، پھر ٹیکسز میں اضافہ ہوگا. اب آپ انویسٹمنٹ کی حالت دیکھ لیں. 2 سال پہلے SIFC بنائی گئی اور اب مبارکباد دی گئی کہ جی اس سے جو ہے $100 بلین جو ہے آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی کتنی ہے وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن جو ریکارڈ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 50 سال میں انویسٹمنٹ ریشو جس کو آپ کہتے ہیں انویسٹمنٹ ٹو GDP 50 سال کی کم ترین شرح پر، 50 سال کی کم ترین شرح پر. یہ اعداد و شمار میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بائی دا وے یہ فائنانس منسٹر نے خود ایکسپٹ کیا تھا پریس کانفرنس میں. بالکل انویسٹمنٹ ریشو پاکستان کی 50 سال کی کم ترین سطح پر ہے. تو وہ $100 بلین یا $75 بلین جو آنے تھے وہ کہاں سے آنے تھے؟ یہ ایسے ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف پچھلے 3-3.5 سال میں کو درجنوں انہوں نے دورے کیے ہیں، مڈل ایسٹ کے، دوسرے ممالک کے، سینٹرل ایشین ریپبلک کے، دوسرے ممالک سے لوگ آئے ہیں. پتہ نہیں کوئی 300-400 MOUs سائن ہو گئے کہ یہ $2 بلین کے اور کمٹمنٹ ہوگی، $4 بلین کی اور کمٹمنٹ. اس میں سے ایک پیسہ نہیں آیا، ایک پیسہ نہیں آیا. جو پاکستان کی جو انویسٹمنٹ میں نے آپ کو ریشو بتا دیا کہ پاکستان 50 سال میں کم ترین سطح پر. سو یہ اگر فکر کی بات نہیں ہے تو میرا خیال ہے کیا فکر کی بات ہے. اور اس سب کا جو نچوڑ ہوتا ہے، سب کا نچوڑ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اگر آپ نے معیشت کو دیکھنا ہے تو آپ کس طرح سے موازنہ کریں گے کہ آج کے ادوار کو پچھلے ادوار سے یا 70 سے یا 90 سے یا دوسرے کنٹریز کے ریجن سے لائک بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا. گروتھ ریٹ، GDP گروتھ ریٹ اس وقت جو پچھلے 3 سال کا، کیونکہ ہم 3 سال کا موازنہ کر رہے ہیں، تو ایوریج گروتھ ریٹ 1.62% ہے، 1.62% ایوریج گروتھ ریٹ ہے. جو پاکستان کی کوئی بھی 3 سال کا آپ پیریڈ لے لیں، ہسٹوریک پیریڈ لے لیں، کم ترین شرح ہے. بلکہ اس کے بعد اگر 3 سال کا کوئی موازنہ لے تو 3.55% ہے. سو آدھی سے بھی کم لیول ہے آپ کی گروتھ ریٹ کا 1.62%. اور اس کی وجہ سے اب آپ اگر اس کو کمپیئر کریں 1.62% کو، آپ کی پاپولیشن انکریز 2.6% ہے. تو اگر 2.6% تو پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے اور گروتھ آپ کی 1.6% ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان امپلائمنٹ ہوئے گی، ظاہر سی بات ہے کہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جائیں گے، ظاہر سی بات ہے ان امپلائمنٹ ہوئے گی، ظاہر سی بات ہے کہ مہنگائی ہوگی. اور مہنگائی پر میں ایک کمنٹ کر دوں کہ بہت سے حکومتی عہدیدار اس کا جواب دیں گے کہ اب تو ہم لیں. آپ نے ڈپریس کرتی ہے، آپ نے ڈیمانڈ ڈپریس کرتی ہے، لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے خرید. تو اس سے آپ ایک اور اشاریے کی طرف آتے ہیں، قوت خرید، کہ پاکستان کے عوام کی قوت خرید کے ساتھ ہوا کیا پچھلے 3 سال میں. ایک نیا ریکارڈ
60% کے قریب قوت خرید میں کمی آئی ہے اپریل 2022 سے لے کے آج تک. اور اب پھر میں آپ کو ذکر کر دوں، یہ میرے اعداد و شمار نہیں ہے، یہ حکومت پاکستان کے اعداد و شمار ہے. 60%. اگر اس کی ایک دوسری چھوٹی سی سادہ مثال یہ ہے کہ جس کی تنخواہ 50,000 روپے تھی اپریل 2022 میں، اس کی قوت خرید آج 20,800 روپے. اب آپ ذرا ڈفرنس دیکھیں کہ اس کو آپ نے اگر وہ بھی 50,000 کما رہے ہیں، کیونکہ بہت سے تو وہ 50,000 کمانے والے ان امپلائڈ ہو چکے ہیں، لیکن اگر کوئی بچہ ہے تو اس کی آپ حالت دیکھ لیں کہ وہ 20,800 کے برابر ہے آج کا جو اس وقت کا 50,000 روپے تھا. تو آپ نے جس کو پرچیزنگ پاور کہتے ہیں یا قوت خرید کہتے ہیں، اس میں آپ نے جو تباہی کی ہے. اور ایک جو بہت ہی لازمی جز ہے جس پر سب سے کم بات ہوتی ہے، حکومتی نمائندہ تو کبھی نہیں کوئی کرتا، اور یہ افسوسناک بات ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، جس سے خوشحالی پتہ چلتی ہے، عوام کی جو خوشحالی ہے یا ویلفیئر اس سے پتہ چلتی ہے، جس میں تعلیم، صحت، صاف پینے کا پانی اور دوسرے جو بیسک چیزیں ہیں یا علاج. اب پاکستان کا اگر آپ ایچ ٹی آئی دیکھیں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، پچھلے 3 سال میں بتدریج خراب سے خراب ہوتا چلا گیا. آج اس کی جو پوزیشن ہے 168 ان دا ورلڈ. ابھی شرمناک بات ہے کیونکہ وہ اس کا تعلق عوام سے ہے. اس پر کوئی اشرافیہ نہیں بولے گا، اس پر کوئی نہیں بات کرے گا کہ جی اسٹاک ایکسچینج انڈیکس کہاں پہنچ گیا، اس پر کوئی بات نہیں کرے گا. 168، 2,70,00,000 بچے پاکستان کے اسکول نہیں جا سکتے. پاکستان میں 40% الٹریسی ہے، 60% یعنی کہ لٹریسی ریٹ ہے. جتنے ممالک آپ اٹھا کے دیکھ لیں جن سے ہم مقابلہ کرتے تھے، وہ کہاں پہنچ گئے. ملائیشیا کو دیکھ لیں، انڈونیشیا کو دیکھ لیں، سری لنکا کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں. 90s میں لٹریسی ریٹ پہنچ گیا، 96، 97. اور اس کی وجہ سے خوشحالی آئی ہے. پر کیپٹا انکم ان کا دیکھ لیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہم صرف اس میں خوش ہوتے ہیں جیو پالیٹک میں کہ جی ہمیں وائٹ ہاؤس میں بلا لیا تو ہم سمجھتے ہیں یہ حل ہے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا. اگر یہ حل ہوتا تو 60 میں ایوب خان کو بھی بڑا ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا تھا، 80s میں بھی بڑا ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا تھا، مشرف صاحب کو بھی بٹ صاحب بلاتے تھے بار بار. بڑا آپ جب تک ان چیزوں کو فکس نہیں کریں گے انٹرنلی، اپنا ٹیکس سسٹم، اپنا ایجوکیشن سسٹم، اپنا ہیلتھ سسٹم. ہیلتھ کی حالت یہ ہے کہ 40% بچے سٹنٹڈ ہیں، گروتھ نہیں ہے نارمل. اس کا مطلب ہے اب ایک طرف 40% بچے گروتھ نہیں ہے نارمل، دوسری طرف سے 2,70,00,000 بچے سکول نہیں جا رہے. اور جو سکول جا رہے ہیں پبلک سکول، اس کی تعلیم ہمیں پتہ ہے. آپ جا کے سندھ میں اور بلوچستان میں دیکھ لیں کہ اس کے پاس پڑھانے کی فیسلٹیز تک نہیں ہے، کلاس رومز تک نہیں ہے، ٹوائلٹس تک نہیں ہے. اب اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر بڑا زبردست ہے. میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کو سچ بتانا چاہیے کہ پاکستان کا فیوچر بچوں کی تعلیم سے منسلک ہے. جیسے ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے گھر کے بچوں کو کرتے ہیں، تو وہ جو بیٹھا ہے جو سکول نہیں جا رہا ہے وہ بھی ہمارا بچہ ہے. اگر ہم اس کے لیے فکر مند نہیں، ہم تو ذکر ہی نہیں کرتے ہیں تعلیم کا. کبھی ذکر کرتے ہیں پاکستان کی اس وقت بھی، باوجود اس کے کہ ہم سب سے پیچھے ہیں، اس وقت بھی جو بجٹ پاس ہوا ہے، پاکستان کا جو ایجوکیشن ٹو جی ڈی پی پرسنٹیج ہے وہ ابھی بھی ریجن میں سب سے کم ہے. یہ آپ خود بتائیں. اور یہ جو میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر کی بات کروں، ایشیا میں صرف ایک ملک ہمارے سے پیچھے ہے، وہ افغانستان ہے. اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں. اور جو دوسرے ممالک جو ہمارے ساتھ ہیں، 20 ممالک، وہ سب سہارن افریقہ کے ہیں. ہم کسی کے ساتھ نہیں کمپیٹ کر رہے، ہم کہیں بھی نہیں آگے گئے، ہم بتدریج پیچھے چلتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا دیکھ لیا، تقریباً 1 ٹریلین روپے بول کے ہم سن کے وزیر اعظم صاحب کو تھک گئے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم سرکولر ڈیٹ کا یہ کر رہے ہیں. اس وقت تقریباً ٹریلین روپیز نقصان برداشت کر رہی ہیں پبلک سیکٹر. کون پے کر رہا ہے؟ میں اور آپ اور یہ غریب عوام پے کر رہے ہیں. اور اس سے مجھے یہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ اشرافیہ ورسز عوام. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ معیشت سٹیبل ہو گئی ہے، ڈیفالٹ سے ہم نکل کے آ گئے ہیں اور سٹیبل ہو گئی ہے، بالکل سٹیبل ہو گیا ہے. کس کے لیے سٹیبل ہو گیا ہے؟ اشرافیہ کے لیے سٹیبل ہو گئی ہے. اگر سٹیبل ہوتی تو 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے نہ ہوتے. سو ہمیشہ سوال یہ ہے، ہمارا حکومت سے بھی سوال یہ ہے، آپ جب معیشت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں سٹیبل ہوگی، اور یہ ڈیفالٹ کی بھی اسد کیسر صاحب میں بات کروں گا 2 منٹ، تو جو متھ کریٹ کیا گیا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو اس وقت بہت سے بہانے کیے گئے. بھائی آپ سیدھا کہتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، ہم وہ کرنے جا رہے ہیں.
ایک ریزن یہ دیا گیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا تھا، اس لیے میں آپ کو صرف 2-3 نمبر دے دیتا ہوں. اور آپ ڈیفالٹ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس ڈالرز میں کمی ہوتی ہے اور آپ اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز نہیں پوری کر سکتے. جنوری اینڈ 2022 جب فیصلہ کیا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، اور یہ آپ ریکارڈ اگین اسٹیٹ بینک کے جا کے اٹھا کے دیکھ لیں، $17 بلین اسٹیٹ بینک کے ریزرو سے، $17 بلین. اس کا مقابلہ کریں جون 2023 $4 بلین. تو ڈیفالٹ 17 بلین پر ہونا تھا یا 4 بلین پر ہونا تھا؟ 4 بلین جب رہ گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم وہاں پیرس میں ایم ڈی کے پاس IMF اسحاق ڈار صاحب نے تو بھگا دیا تھا، اور فورن ایکسچینج ریزروز کم 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 ہوتے چلے گئے. اور یہ بھی ایک مت ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جی ہم ڈیفالٹ کر جاتے. جب مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے اگست اینڈ 2022 میں IMF واز آن بورڈ وتھ پاکستان. تو IMF جب بورڈ پر آ گیا تھا، قرضہ جاری کر دیا، قسط جاری کر دی، تو پھر کس چیز کا تھا؟ مارچ کے مڈل میں 2 ہفتے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے فورن ایکسچینج ریزرو اسٹیٹ بینک کے پاس $15 بلین تھے. آپ خود بتائیں کہ $15 بلین پر کوئی خطرہ تھا یا $4 بلین پر خطرہ ہوگا؟ اور سٹوری یہ بنا دی گئی کہ ہم ریاست کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی سیاست ختم کر دی. بھائی آپ نے کوئی ریاست کو بچانے کے لیے نہیں کی تھی، آپ نے پاور لینے کے لیے کی تھی اپنے قرض سے. میں ایک لاسٹ میں اسکیمز کی بات کر لوں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت سے اسکیمز ہوئے ہیں پچھلے 3.5 سال میں. 2 جو سب سے زیادہ، یہ ایک تو مت تھی نا، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی جو میں نے کیا ہے. باقی سوال آپ بے شک کرتے رہیے گا. ایک تو ابھی ہم نے دیکھا چینی کا اسکینڈل. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسکیم ہوتا کیا ہے؟ اس اسکیم یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں، جو اشرافیہ ہے، وہی فیصلہ سازی کر رہی ہے. ابھی آڈیٹر جنرل نے 10 دن پہلے نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں یہ کہا کہ $300 بلین شوگر اونرز کی جیبوں میں کیا ہے اس پرائس انکریزز کی وجہ سے. پہلے ماشاءاللہ کافی کماتے ہیں، یہ اس کے اوپر ہے. 300 بلین کس کی جیبوں سے کیا ہے؟ غریب عوام کی جیب سے کیا ہے. وزیر اعظم نے جب سب ہو گیا لوٹ لیا، عوام کو تباہ کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں شوگر مافیا کو کنفرنٹ کروں گا. تو پہلے تو آپ اپنے صاحبزادہ جو ہیں وہ بھی تو شوگر مافیا کا حصہ ہیں، ان کو تو کنفرنٹ کریں نا، ان کے تو آڈٹ کروائیں نا. ان سب کا آڈٹ کروائیں جو فیصلہ سازی میں شامل ہیں. فیصلے بھی آپ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کے اور فیصلے بھی آپ کر رہے ہیں امپورٹ کے. صرف ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو ڈفرنس ہے، سیم کوانٹٹی 84 بلین تو بیچ میں سے غائب ہو گیا. 114 بلین آپ نے ایکسپورٹ میں کمائے، 114 بلین اسی کوانٹٹی پر، اور اسی کوانٹٹی کو منگوانے میں 198 بلین. 84 بلین کا کس کی جیبوں سے کیا؟ عوام کی جیبوں سے کیا. اب اسی طرح سے ایک ویٹ سکینڈل آیا تھا. اب ویٹ سکینڈل میں بھی 300 بلین کی ہیرا پھیری ہوئی، 300 بلین کی. لیکن ابھی اس کی رپورٹ آ گئی آڈیٹر جنرل کی. کوئی ایکشن ہوا؟ کوئی ایکشن نہیں ہوا. کیا بتایا گیا؟ پہلے تو یہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ وہ PDM 1 کی گورنمنٹ نے فیصلے کیے تھے یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیے تھے یا جو PDM 2 کی گورنمنٹ آئے تھے انہوں نے فیصلے کیے تھے. اب عوام بیٹھ کے یہ انتظار کر رہی ہے کہ وہ آپس میں اس چیز پر لڑ رہے ہیں. یہ نہیں کوئی ڈینائی کر رہا کہ عوام کو 300 بلین روپے کا تھوک لگایا، یہ کوئی بھی نہیں بات کر رہا، یہ کوئی بھی نہیں ڈینائی کر رہا. لیکن ڈینائی کیا کر رہے ہیں کہ وہ کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت میں تو یہ والا فیصلہ نہیں، یہ والا ہوا تھا. PDM کی جو جانے والی حکومت تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ ہم نے نہیں کیا تھا، یہ تو کیئر ٹیکر نے کیا تھا. اور اس کے بعد جو نئی حکومت آتی ہے انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں. حالانکہ تینوں کے تینوں رسپانسبل تھے. اور میرے نزدیک کیئر ٹیکر تھی یا PDM 1 تھی یا PDM 2، اٹ از اے کنٹینیوشن آف دا سیم سیٹ اپ جو اپریل 2022 میں شروع ہوا. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. باقی آپ کو پتہ ہے معیشت کا حالت. ایگریکلچر سیکٹر لے لیں، 5 مین کراپس لاس میں، 5 مین کراپس پاکستان کی لاس میں. ہمیں بتایا گیا کہ ہم پتہ نہیں ایگریکلچر ریولیوشن لے کے آئیں گے. انڈسٹری کی آپ نے حالت دیکھی، پورا سال 2 سال گزر کے نیگیٹو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ چل. ابھی آپ کون سا شعبہ ہے جس کو آپ نے ٹھیک کیا؟ کیا آپ نے پروڈکٹیوٹی امپروو کر دی ہے؟ کیا آپ نے ویجز امپروو کر دی ہیں جو عام مزدور ہیں ان کے لیے؟ کوئی ایک چیز آپ بتا دیں. قوت خرید، مہنگائی، بے روزگاری، پاورٹی، گروتھ، کوئی بھی. یہ تو میں نے چھوٹا سا آپ کو ایک نقشہ پیش کیا ہے جس کی آپ ڈیٹیلز میں جا سکتے ہیں. لیکن فرام اسکیمز، کرپشن، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ جو محمود اچک صاحب نے بھی بات کی تھی، اسد کیسر صاحب نے بھی بات کی تھی،
معیشت جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی معیشت نہیں ہوتی. کوئی انویسٹمنٹ کرنے نہیں آئے گا ایسے ملک میں جہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس حد تک ہو, جہاں اس قسم کی جوڈیشری بیٹھی ہو جو کہ بالکل فیصلے جو بتائے جاتے ہیں وہ امپلیمنٹ کرتی ہے. انویسٹر کو کانفیڈنس چاہیے کہ کیا جوڈیشری ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا یا نہیں کرے گا. آپ کو ساری کی ساری یہ چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی, بٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں اور ان کو پارلیمنٹ میں آنے دیں جو کہ عوام کے ووٹ سے آئیں, نہ کہ وہ جو فارم 47 کے تھرو آئے تھے جس کو کوئی بھی نہیں مانتا. تھینک یو ویری مچ. جی ایک ذرا سوال ان کا 19 ٹریلین آپ نے کہا کہ 3.5 سال میں قرض لیا گیا. ایک سوال تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جب عمران خان کو حکومت ملی تھی فارن ریزرو کتنے تھے, جب گئی تو فارن ریزرو کتنے تھے؟ اور اچھا میں وہ جلدی سے جواب دیتا ہوں کیونکہ علامہ صاحب نے بات کی. چونکہ مارچ کے اندر آپ کو پتا ہے چائنا کو بھی کتنے پیسے واپس کیے تھے مارچ 2022 میں, اور سعودیہ کو بھی واپس کیے گئے تھے. اس کے باوجود خزانے میں کتنے تھے؟ اب ڈبل, آپ نے کہا 19 ٹریلین سے ڈبل ہو گئے. اب خزانے نہیں آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. میں قرضوں کی بات کر رہا تھا ٹریلین, آپ فارن ایکسچینج ریزروز اور اس کو دونوں کو مکس کر رہے ہیں. فارن ایکسچینج ریزروز جو تھے جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی 25 ٹریلین تھے پاکستان کے ٹوٹل ڈیٹ, اور وہ جب چھوڑ کے گئے تھے 43 ٹریلین تھی. اب وہ 43 کی 80 ٹریلین ہو گئی ہے, تو وہ میں نے اس کو کہا تھا. اور فارن ایکسچینج ریزروز میں نے آپ کو نمبر دے دیے, $17 بلین تھے جنوری اینڈ 2022 میں, $15 بلین تھے. بائی دا وے 17 یا 15 بلین ڈالر اس کے بعد 3.5 سال میں آج تک نہیں وہاں پہنچے, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس اس لیے کرنے جا رہے تھے کہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے پاکستان. مطلب اس لیے میں نے پوچھا کہ بتائیں کہ اس وقت کتنے تھے آپ. جی علامہ صاحب. جی علامہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹن ضرور دیکھیں ضروری باتیں ہو گئی ہیں کہ پاکستان کی عوام براہ راست آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر اگر کرائسس آ جائیں تو براہ راست بوجھ عوام اٹھاتے ہیں اور عوام ہی پستے ہیں. اس وقت پاکستان کے عوام جیسا کہا گیا کہ مور دین 45% غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. کروڑوں بچے اسکول گوئنگ ایج میں نہیں ہیں. بچوں کی خوراک اتنی ناقص ہے کہ ان کی جو گروتھ ہے وہ بھی درست نہیں ہے. تو یعنی یہ لوگ اپاہج نہیں ہو رہے, اصل میں سسٹم اپاہج ہے جس کا اثر عوام پر براست پڑ رہا ہے. جنگیں ہوتی ہیں عوام بوجھ اٹھاتے ہیں, نامنی ہوتی ہے عوام بوجھ اٹھاتے ہیں. اس لیے ہم سب کو پاکستان کے عوام کے حق کے لیے اٹھنا ہوگا. جس سسٹم کے ساتھ عوام نہ ہو, جس سسٹم پر عوام اعتماد نہ کریں, وہ نہیں چل سکتا. وہ بلیک میل بھی ہوتا ہے. پھر آج ہمارے سسٹم کے ساتھ عوام نہیں ہے, یہ بلیک میلنگ ہی ان کی ہو رہی ہے. کبھی کہاں جاتے ہیں, کبھی کہاں جاتے ہیں, کبھی کہاں سے جا کر لیجیٹیمیسی لینے کی کوشش کرتے ہیں, لیگلٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر آتے ہیں پاکستان کے عوام پر چڑھ دوڑتے ہیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ 1.5 برابر ہوتا ہے, 1.5 گنا ہوتا ہے. کیا تھا وہ؟ خان کا نوکر 1.5 گنا ہو جاتا ہے, 1.5 خان ہو جاتا ہے. تو یہ خان کے نوکر پھر عوام کے نوکر ہم پر مسلط نہیں ہیں, یہ خان کے نوکر مسلط ہیں. تو یہ عوام لیے ہمارے لیے 1.5 گنا ہو جاتے ہیں, پھر ڈبل ہو جاتے ہیں یا ڈبل کے قریب ہو جاتے ہیں. اس وقت پاکستان میں لاقانونیت کی بدترین شکل ہے. فنڈامنٹل رائٹس برے طریقے سے پامال ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں, ایک طرف مہنگائی, مشکلات, نامنی, پورے ملک کو آپ دیکھ لیں. دوسری طرف کیا ہے کہ عوام جو ہے ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, بنیادی انسانی حقوق ہیں, بدترین طریقے سے پامال ہو رہے ہیں. عدالت کے ستون ڈھہ چکے ہیں, عدلیہ ریاست کے ستون ڈھہ چکے ہیں, کوئی ستون اپنا رول پلے نہیں کر رہا. ان حالات میں پاکستان کے عوام چاہتے ہیں اگر اس دباؤ سے نکلیں, اس ظلم و ستم سے نکلیں, اور پاکستان کو ایک بہتر پاکستان بنانے کے لیے سارے صوبوں کے عوام کو اور جوانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. عوام کو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی پڑے گی. دیکھیں, جس کے گھر میں جنازہ وہ نہ روئے نا تو ہمسائے والے آ کے نہیں روتے. وہاں پر عوام کو اٹھنا ہوگا, جوانوں کو اٹھنا ہوگا اپنے حق کے لیے. اور
اکٹھا ہونا ہوگا. ہمیں یہ بلوچوں کے نام پر، سندھی کے نام پر، مہاجر کے نام پر، پشتون، سرائکی، پنجابی، گلگتی، بلتی، شین یشکر کے نام پر تقسیم کرتے ہیں، پھر مسل کی تقسیم بھی کرتے ہیں تاکہ ہم ایک نیشن نہ بن سکیں، قوم نہ بن سکیں. اگر ہم قوم نہیں بنیں گے کبھی بھی دشمن کا مقابلہ یا سختیوں کا مقابلہ حتیٰ پاکستان کی حفاظت بھی نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے سب کو یہ سمجھنا ہوگا ہم سارے ایک ہیں. جب ظالم اکٹھے ہیں تو مظلوموں کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے وطن کو ایک باوقار وطن بنا سکیں. ہم ڈیزرو کرتے ہیں. اس کے اندر جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، جیو پولیٹیکلی جو ہماری سیاسی جغرافیہ دیکھ لیں، معاشی جغرافیہ دیکھ لیں، ہر لحاظ سے دیکھ لیں اس کو، پاکستان اسٹریٹجیکلی ہم جگہ پر واقع ہے. ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ترقی یافتہ، پیش رفتہ، باوقار ملک ہوں، یا امن و امان ہو، لوگوں کے حقوق ملیں. بلوچستان کو ہی آپ دیکھ لیں، آبادی بہت تھوڑی ہے لیکن اللہ نے جو وہاں ثروت اور دولت رکھی ہے وہ بے پناہ ہے، لیکن وہاں کتنی غربت اور فقر ہے. آپ سندھ کو جا کے دیکھ لیں، ٹرین میں چلے جائیں، کتنی غربت اور فقر و افلاس ہے. اسی طرح سے جو شہروں سے تھوڑے سے دور دراز کے علاقے ہو جاتے ہیں وہاں بڑے مسائل ہیں. جی بی میں چلے جائیں، کشمیر میں چلے جائیں. لہٰذا ہم سب کو مل کر اکٹھے ہو کر پاکستان کو بچانا ہوگا، نہیں تو ایسی صورتحال آگے رہی یہ لوگ باہر چلے جائیں گے. ابھی بھی آپ نے سن لیا کہ پتہ نہیں پرتگال میں بیوروکریٹس کے بہت زیادہ ہے، وہاں پر وہ بلڈنگیں خرید رہے ہیں اور پتہ نہیں سرمایہ گزاری کر رہے ہیں. میں نے سنا ہے کہ بہت سے لوگ سینیگال بھی جا رہے ہیں، سینیگال میں پراپرٹیز خریدی جا رہی ہیں. ان ملکوں میں جانے کی کوشش ہو رہی ہے جہاں پر آبادی پاکستانی کی کم ہو، وہ تنگ نہ کر سکے انہیں. یہ ساری چیزیں جو باتیں ہیں مبینہ طور پر جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ بہت ہی الارمنگ ہے. لہذا پاکستان کے اصل وارث پاکستان کے عوام ہیں، انہیں آگے بڑھنا ہوگا. اور انشاءاللہ اگر عوام اٹھیں گے تو اپنے حق کو چھین بھی لیں گے اور ان سے نجات بھی مل جائے گی جو ان کے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں. میرے خیال میں اگر جتنی دیر کریں گے اتنی بڑا نقصان ہوگا. اس وقت پورے پاکستان کی طرح پنجاب میں جو لاقانونیت ہے وہ الامان والا فیض ہے. ابھی اربعین آ رہا ہے، چل امام حسین علیہ السلام کا. آپ یقین کر لیں ہمارے لوگوں کے گھروں میں پولیس والے جاتے ہیں، ایس ایچ او، گرمی ہے نا بہت زیادہ ہے، لوگ سبیلیں لگاتے ہیں جنہیں ہم موقف کہتے ہیں. خبردار موقف لگایا تو ہم تمہیں شیڈول 4 میں ڈالیں گے، ایف آئی آر کاٹیں گے، تمہیں جیل میں پھینکیں گے. دھمکیاں دے رہے ہیں ڈی پی او، آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، سی پی او یہ کر رہے ہیں وہاں پر. یعنی آپ کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ عبادت ہے، لیکن نہیں، یہ چاہتے ہیں لوگوں میں غصہ آئے، ایگریشن آئے، ایکسٹریمزم آئے، لوگ آگے سے اٹھیں، پتھر مارے کہیں گے دہشت گرد ہیں. اس لیے ہر طرف لاقانونیت ہے. سب سے بدترین لاقانونیت جیسے بلوچستان میں نامنی کے حوالے سے کے پی کے میں ہے، پنجاب میں بنیادی انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. کوئی بھی محفوظ نہیں ہے پنجاب کے اندر. اور باقاعدہ آپ جانتے ہیں کہ اخباروں میں بھی آیا کہ لوگوں کو بغیر کورٹ میں لے جائے سزا دیے گولیاں مار کر قتل کیا جا رہا ہے. وہاں پر کرپشن کے بھی قصے اور کہانیاں ہیں جو زبیر صاحب بہتر بیان کر سکتے ہیں. شکریہ. نہیں وہ فراڈ نہیں ہے. ایک تو تضاد ہے، ایک بڑا یہی تو تضاد ہے. ایک طرف وہ اشرافیہ 1,50,000 انڈیکس پہنچ گیا تقریباً کلوز 1,45,000 تک تو میں نے فالو کیا تھا. یہی تو تضاد ہے کہ اشرافیہ کیسے پیسے بنا رہی ہے، کیونکہ پالیسی بنانے میں ان کا اختیار ہے. ان کے لیے ایک کرائٹیریا ہوتا ہے پاکستان کی معیشت کا کہ پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ سے نکلے، اور وہ کیسے نکلے گی؟ آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے. اسی وجہ سے پاکستان 25ویں دفعہ آئی ایم ایف گیا ہے. اگر آئی ایم ایف علاج ہوتا پاکستان کے عوام کی بہتری کا تو پھر آپ کو 25 دفعہ نہ جانا پڑتا. مجھے ایک کوئی اور دوسرا ملک بتا دیں جو 25 دفعہ گیا ہے. سو آئی ایم ایف کے لیے بڑا، پاکستان کے عوام پالیسی میکرز کے لیے بڑا آسان ہے. ایک طرف اشرافیہ، جیسی ڈیفالٹ کا خطرہ باہر آئے گا، اور وہ کیسے آئے گا؟ آپ کی اپنی بہتری سے نہیں، آپ کی اپنی پروڈکٹیوٹی سے نہیں، آپ کی اپنی اکنامک مینجمنٹ کی وجہ سے نہیں. آئی ایم ایف کا جب لون آتا ہے تو اسی وقت ڈیفالٹ، کیونکہ دوسرے جو فورن کمرشل بینکس ہیں وہ بھی پیسے دیتے ہیں، دوست ممالک بھی پیسے دیتے ہیں، ورلڈ بینک بھی پیسے دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو کبھی کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. وہ تو صرف یہ کہتے ہیں دیکھیں جی معیشت کتنی زبردست ہوگی، 1,50,000 پہنچ گیا. بٹ آپ یہ بھی تو بتائیں، کبھی آپ یہ سنتے ہیں کہ اس مہینے غربت کی لکیر سے اتنے لوگوں کو ہم نے باہر نکالا ہے؟ کبھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بے روزگاری میں اتنی کمی ہوئی ہے؟ یہ نہیں سنیں گے کبھی. جو اصل عوام ہیں، تو
تو عوام تو سوچتے ہیں کہ ہم اس یہ جو 1,50,000 ہے اور پرائم منسٹر جا کے وہ گھنٹی بجا رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں, ایم آئی پارٹ آف دس پاکستان؟ دیٹ از دا ریئل کوشچن کہ میرا بھی یہ پاکستان پر حق ہے یا نہیں ہے, یہ صرف ان کا ہے جو دبا کے پیسے کما رہے ہیں. اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سوال کے دو حصے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ ایک تو اس سمجھائیے گا پارلیمنٹ نمائندے بیٹھے ہیں کہ جو آئین سازی ہوئی, قانون سازی ہوئی, اس کے مطابق اب فیلڈ مارشل صاحب کو توسیع کی ضرورت ہے یا نہیں, اور اگر ہے تو جس طرح سابق دور میں ہم نے دیکھا کہ باجماعت انداز میں توسیع دی گئی اس طرح دے گی یا رکاوٹ بنے گی؟ نہیں, وہ اصل میں یہ ایک تو یہ کہ کسی ایکسٹینشن, یہ جو پہلے بھی فیصلہ ہوا تھا باجوہ کا غلط تھا, اور یہ ہمارا تاریخی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ تھا جس پہ ہم پوری قوم سے معذرت خواہ ہیں, اور آئندہ کے لیے کسی اس قسم کے فیصلے کا حصہ نہیں بنے گا. کسی بھی ادارے میں سویلین ہو, ملٹری ہو, جو بھی ہو, کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے, اینڈ پروموشن مسٹ بی آن میرٹ. بس یہی کام پاکستان کا چلے گا. سوال یہ ہے کہ بانی چیئرمین عمران خان نے ابھی آنے والے بائی الیکشن سے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا, یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں, تو کیا ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی حیثیت کو محدود کیا جا رہا ہے تو اس موقع کے اوپر یہ فیصلہ کتنا ظلم ثابت ہوگا, اور اگر یہ فیصلہ ریورس ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف بائی الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو جو سیٹیں دینے کا کے لیے کون سا فارمولہ ہے جس کے لیے گراؤنڈ پر کیا گیا یا کون سا فارمولہ جو ابھی تک طے پایا گیا؟ دیکھیے سوال ایڈ کر لیں کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے آپ کا نام ریکارڈ ہے, چل رہی ہے کمپلین, تو اس پہ بھی کمنٹ کرتے ہیں. نہیں, دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ آپ کی کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ عمر ایوب صاحب پھر واپس آئیں گے. ابھی آپ سے یہاں سے فارغ ہو کے میں عمر ایوب صاحب سے ملنے جا رہا ہوں, اور جو امید رکھتے ہیں کیونکہ عدالتوں میں انہوں نے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے, تو ہماری خواہش ہے کہ عمر ایوب صاحب جو ہے نا وہ پھر سے آئے, اور اس نے بہت اچھی کنٹریبیوشن کیا تھا, اور اس کی جو اسمبلی میں کردار ہے وہ قابل تعریف ہے اور قابل تعریف. اور جو دوسری آپ بات کریں نا, دیکھیں خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے لیے اٹل ہے, بس جو ڈیسیجن اس کا ہے وہی فیصلہ ہے. آپ جواب دے دیجیے یا مفتی صاحب آپ دے دیجیے. اور جو آصف کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ بھی دیا تھا, ان کے اوپر معاملہ ذرا تنگ ہے, سی ٹی ڈی نے کارروائی کی ہے. خواجہ آصف پر تنگ ہے حالات, یہ بڑی نیوز ہے, یہ تو بہت بڑی نیوز ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑی نیوز ہے. مصطفیٰ اس کا جواب نہیں. بلو ورلڈ سٹی کے وہ مالک ہیں, فیصلہ آباد میں بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ بھی معاملات بھی کھولے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک پیج تھا اس میں کہیں نہ کہیں اب دراڑیں پڑنا شروع ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ہائیبرڈ نظام ایک انکانسٹیٹیوشنل نظام ہے, اور ایکچولی اور ایونچولی جو انٹرنل کانٹرڈکشنز ہیں وہ پھر اس نظام کو چلنے نہیں دیتی. ہمارا تو کہنا صرف اتنا ہے کہ یہ خدا را جو تجربہ گاہ بن گیا ہے پاکستان, اس کے اندر ہم نے ہر قسم کا تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے. ڈائریکٹ ہم نے مارشل لاز بھی دیکھ لی ہیں, ہم نے ہائیبرڈ نظام بھی دیکھ لیا ہے, ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر جوڈیشل مارشل لا بھی اس ملک کے اندر دیکھ لی ہے. صرف ایک نظام ہم نہیں چلنے دیتے اور ماننے سے مکمل طور پر انکاری ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اس ملک میں حکمران کون ہوگا اس کا فیصلہ اس ملک کی عوام نے کرنا ہے یا ہم نے بند کمروں میں بیٹھ کر کرنا. کبھی یہ بات بھی مان لیجئے, اس فیصلے کو بھی امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیجئے, یقیناً آپ کو تسلی اور شفا نصیب ہوگی. ایک اور بات ہے کہ قرآن مجید میں بہت اچھی دعا ہے اور قلوبہم شتیٰ. آپ سمجھتے ہیں سارے اکٹھے ہیں قرآن میں, لیکن ان کے دل اکٹھے نہیں ہیں, ہر ایک اپنے دو کر رہتا ہوں. کیونکہ کی طرف ہے تو پہاڑ لگے ہوئے ہیں, ان کا کچھ نکلا نہیں, اور اصل فیصلے تو اعجاز نے ٹویٹ میں کیے کہ آرمی چیف سے ملے ہیں تو ہمارے لیے کوئی برادری کے لیے ریلیف ملا ہے. تو آرمی چیف اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ اس طرح آپ تو معیشت کا چینی کا ذکر کیا, کل رانا تنویر نے گفتگو کرتے ہوئے آپ کے سارے دعووں کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وسیع تر عوامی مفاد میں ہم نے چینی کے 200 روپے کر دیے. جی جی جی. ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ
مجھے نہیں پتا ابہام آپ کو کیسے نظر آ رہے ہیں. رانا تنویر نے کیا بات کی؟ آپ کا سوال پہلے کیا تھا؟ کلیئرٹی کہ جس پوزیشن میں فیصلہ کر رہے ہیں تو اس سے یہ اچھا وہ گوہر اجاز صاحب کا آپ نے ذکر. اٹس این ایڈمیشن آف دا فیلئر آف دا سسٹم. پارلیمنٹ کہاں ہے؟ وزیر اعظم کہاں ہے؟ کابینہ کہاں ہے؟ اگر وہ کسی کام کے نہیں ہیں تو وہ بیٹھے کیوں ہیں؟ میں اور آپ اپنی جیبوں سے ان کو تنخواہیں کیوں دے رہے ہیں؟ پارلیمنٹ کیوں اتنا چل رہا ہے؟ اگر انہوں نے فیصلے نہیں کرنے، اگر فائنانس منسٹر نے، انڈسٹریز منسٹر نے، باقی جو ریلیٹڈ منسٹرز ہیں اکانومی کے، اگر اس کا مطلب ہے وہ فیل ہو گئے نا، تب وہ گئے آرمی چیف کے پاس. تو اٹس این ایڈمیشن آف دا فیلئر. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر کھچڑی آدھی نہیں. اس کا مطلب یہ میں کیوں پیسے دوں ان کے لیے جو بڑی بڑی کاریں لے کے پھر رہے ہیں، دنیا بھر میں پھرتے ہیں، جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گھر رہے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں اور فیصلے خود نہیں کر رہے، اور فیصلوں کے لیے آپ کسی اور کو بھیج دیں. آپ چیئرمین ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے، کب تک آپ نکلیں گے آئین کے تحفظ کے لیے؟ اور اب اپوزیشن تقریباً آپ سمجھ کرتی ہے، لیکن سندھ کا ایک اپوزیشن کا اتحاد ہے جی ڈی اے، ان سے بھی کوئی بات چیت چل رہی ہے آپ لوگوں کی؟ کیونکہ ان کے لیے بھی تو آئین اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ لوگوں کے. وہ ہمارے ساتھ تنظیم کا حصہ نہیں بنے ہیں. انہوں نے کہا تاریخ میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے پوائنٹ ٹو پوائنٹ. اپنا لڑکانے والا ڈاکٹر صفدر عباسی آتا رہتا ہے، پرسوں بھی آیا تھا. تو وہ ممکن ہے جلدی وہ اس کا حصہ بنے، لیکن انہوں نے ہماری تاریخ کی حمایت کرنی ہے. آ کے یہاں انہوں نے سب سے وعدہ کیا ہے. باقی سندھ کی جو جمہوری پارٹیاں ہیں جیسے جیم سیٹ کے نواسے وغیرہ، انہوں نے تو کہا ہے کہ بس ہر اس پر حکم کریں، جو فیصلہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کرے گی، خدا نخواستہ سڑکوں کو بند کرنا، علاقوں کو بند کرنا، سب کچھ ہم تیار ہے. یہ انشاءاللہ یہ قدم قدم ہماری تاریخ، ہمیں اپنے بچے بھی عزیز ہیں، ہمارا ملک بھی عزیز ہے. ہم اس کو میں نے پی پی سی میں بھی کہا تھا، وہ جو ملنگ لوگ آپ پہ نظر بد کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کو ہم اس پہ لڑائی کہتے ہیں. تو ہمارے بچے اس پہ لڑنے کی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو آگ میں ڈھونپ. ہم قدم بہ قدم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جمہوری انداز میں بڑھیں گے. ہم عوام کی طاقت سے بہت کم نقصان پہ انشاءاللہ ہم انہیں مجبور کریں گے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ وہ نہ اپنے گھروں سے نکل سکیں گے، نہ کسی جگہ جلسہ کر سکیں گے. عوام خالی جھنڈیوں سے، انتہائی شرافت کے سلوگن سے ان کا استقبال کریں گے. میں تو کہتا ہوں سونر دا بیٹا. یہ ہم نہیں کہ ہم اس ملک کے حکمران ہیں. آئیں عوام پہ بھروسہ کریں. شہباز بھائی، خدا کرے کہ پاکستان کی عوام آپ کو ووٹ دے دیں الیکشن کے ذریعے، آپ ہماری وزیر اعظم. اور اگر وہ آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کسی اور آدمی کو دیتے ہیں، اس کی عزت کیجیے. آئیں اس ملک کو بچائیں، چلائیں، ورنہ بہت خطرناک اس میں ہے. سارے دنیا کے مست سانڈوں کا میدان جنگ بننے والا یہ خطہ، چونکہ آپ کے یہاں بہت قیمتی ذخائر ہیں. دنیا کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے جو آپ کے ملک کو اس خطے میں نہ ہو. پتہ نہیں کون کہاں سے آ رہا ہے، کون کہاں سے آ رہا ہے. اس کا مقابلہ ہم نے اجتماعی وژن سے کرنا ہے. اجتماعی وژن سے سارے خطے کی، ایران، افغانستان، چین، ہم سب مل کے، ایون ہندوستان، ہم نے، میں تو کہتا ہوں، میں خود اپنے خون میں شمار کرتا ہوں کہ مسائل بڑے ہیں، ہم چھوٹے لوگ، وی آر اسمال پیپل. ہم سب جتنے مسائل واضح، لوگ ابھی سے تیاریاں کر رہے ہیں، افواج بنا رہے ہیں، بم بنا رہے ہیں. کس لیے؟ نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے ساری دنیا میں. ہم خواب خرگوش میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر خدا نخواستہ پاکستان کو ایک دوتھی گائے رکھ دیں تو بس جو بھی سلوگن ہے وہ لگاؤ، ہر ایک وہ رکھا ہوا ہے. پاکستان کب پہ دوسرا کہتا ہے روٹی اور کپڑا، دوسرا کہتا ہے ووٹ کو عزت ہو. لیکن اس گائے کا نہ کوئی کو کچھ کھلاتا ہے، نہ کوئی اس کو بھوسا ڈالتا ہے، نہ کوئی چلا دیتا ہے. بس سب لگے ہوئے ہیں اور یہ بیٹھے. تو اس میں
ہم عقل کل نہیں ہیں. آپ ہمیں تجاویز دیں, آپ بھی ہمیں تجاویز دیں. دو دیش ہم کریں گے. ہم آپ سے کہتے ہیں آئے اجتماعی دانش سے ایک نئے پاکستان کی تشکیل ہو. مہربانی.